اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائیں۔ یہ آپ کو طاقتور کرے گی۔ آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے۔ آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہیں سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت۔ تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے؟ کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں؟ کیوں کمزور پڑیں؟ کیوں کچی باتیں کریں؟ جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے، پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا، اسی لیے تو پکے ہوتے، کچے مکان میں سکون سے سوتے، ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی، اسی کسے دے کچھ نہیں جی لگ دے، نہ کوئی ساڈا در بھی، کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائیں، گاڑی کے آگے پیچھے بھاگے، یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اوہ وہ کیا بات ہے، کیا آنا جانا ہے۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذرا رکیے گا، 2 کلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا ہے۔ میں نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے تو فائدہ، اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی ذخیرہ آخرت ہو جائے، میری کوئی بات مانے تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہو، استقبال کرو، نعرے لگاؤ آگے پیچھے، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو نفس کی تسکین ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تسلی دینی ہے، میری بڑی شان ہے۔ بھئی یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت معافی ہو جائے گی۔ یہاں تھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے؟ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو بندے بڑے نعرے شارے لگا رہے تھے، اونٹنی کے آگے پیچھے بھاگتے، بلے بلے کرتے، وہ بڑا راضی تھا۔ اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے، لوگ گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، نفس کو تسکین ہے، وہ بھی ذرا ہولے ہولے چل رہی تھی اونٹنی۔ تو اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہلول دانا، وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے ہلکا ہلکا، دیکھتے اور ہنستے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، چٹائی بھی کوئی نہیں، کچی زمین، اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، سادہ لباس، اور بڑے مطمئن اطمینان سے، پریشان ہو کے نہیں کہ اوہ دیکھو دی کتنی شان ہے، ایسے نہیں، بڑے اطمینان سے ہنس رہے۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو کہنے لگا یہ بابا کا ہنسنا تو معنی خیز ہے، یہ سادہ نہیں ہنسنا، اس کے اندر کوئی حکمت ہے۔ اونٹ سے اتر کے گیا، مجمع کو کھڑا کر جا کے کہنے لگا حضرت ہنستے کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان لوگوں کے نعروں پہ ہنس رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے، تیرے بعد جنہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں۔ دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا تے لاڑا، اس ووٹی لکھ خامد کیتے جو کیتا سو کھانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے اور جو کیتا سو کھانا۔ ختم ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑی دیر کے بعد۔ ہارون رشید کے دل پہ چوٹ لگی، سیانا بندہ تھا، سمجھ کے، لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مالدار کو، بادشاہ کو، بڑے آدمی کو ایک خمار تو ہوتا ہے نا، میں کچھ ہے ہوں، تو وہ جاتا بھی نہیں۔ پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے۔ اب ہنسنا اور معنی خیز تھا۔ کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟
کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا، تیرا رب کون ہے؟ تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جب نعت شریف ہو رہی ہو تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اسٹیج پہ چپکے سے جاؤں اور ایک جگہ بیٹھ جاؤں۔ ہم جو لوگ ہیں ہم محض عام لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے پوری محفل میں جس بندے سے میں زیادہ افضل ہوں۔ من عالم کے من عالم، اس میں بیٹا آپ مہربانی فرمائیں، یہ اتنے سارے لوگ جو آگے بیٹھے ہیں یہ بیچارے بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں یہ سارے سکون سے بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے لائیو چلانا ہے، نہ یہ زیادہ لوگوں نے موبائل نکالا ہوا ہے، نہ یہ زیادہ پریشان ہے۔ آپ چند لوگ جو اسٹیج پہ تشریف لے آئے، آپ بڑے پیار والے لوگ ہیں، آپ بھی ذرا محبت سے بیٹھ جائیں، اللہ سلامتی عطا کرے، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ آپ بھی بڑے پیار والے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے پریشان ہیں۔ بیٹے موبائل تو میرے کو بھی ہے، اب سارے نکال لیں گے تو مشکل نہیں ہو جائے گی؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ اب بات سنیں، اللہ آپ کو، میں نے کہا کوئی مطلب میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بات کرنے آیا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب سے، خطیب صاحب سے اور علامہ صاحب سے زیادہ نبی پاک کی نعت کا ادب ہے۔ وہ کوئی بھی آئے، میں آؤں یا کوئی بھی آئے، نعت شریف ہو رہی ہے اطمینان سے سنیں۔ میں بڑی دیر سے میری خواہش ہے کہ ہم ان چکروں سے نکل آئے۔ اب فوٹو کے بعد بھی زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوچنا شروع کرے، اور اطمینان، پیار، ہماری سنجیدگی بتائے گی کہ ہم ایک سنجیدہ دینی ماحول کے، ایک ہوتا ہے سیاسی جلسہ، اس میں آپ اٹھیں بیٹھیں آئیں جائیں، فوٹو بنائیں، لائیو چلائیں، جو مرضی ہے کریں۔ ایک ہوتا ہے دینی جلسہ، اس میں تو سب سے زیادہ ضرورت ادب کی ہوتی، احترام کی ہوتی، اس میں تو انسان کو نہایت توجہ رکھنی چاہیے اللہ رسول کی بات پر، اور اس میں آپ نے شخصیت نہیں دیکھنی، میں بات کر رہا ہوں، کوئی نعت شریف والا بات کر رہا ہو، نقیب صاحب حضور کی کوئی بھی حضور کی تعریف کر رہا ہو، اس کا احترام ہے، وہ بندے کا نہیں، وہ حضور کی صفت و ثنا کا احترام ہے۔ آپ مہربانی فرمائے، مجھے میں انشراح صدر سے، اطمینان سے اور بڑا دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے میرے آنے پہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پہ کھڑے ہو، وہ بندہ جہنمی ہے۔ یہ نفس کی یہ خواہش فان لے کہ میں آؤں تو جناب دنیا کھڑی ہو جائے۔ ان سے اب سنجیدگی، اچھا طریقہ، خوبصورت، بہت ساری محفلوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ سب سے مل لوں، لیکن دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بعض اوقات انتظامی معاملات ہوتے ہیں، دوستوں کا خیال ہوتا ہے، انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے، لوگ زیادہ ہیں تو یہ منتشر ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا، کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے ایک دیر، تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے، یہ نہیں پوچھتے، وہ تو پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو۔ یہ پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو پوچھتے ہیں کہ تسی پہنچ کتنے ہو۔ تو اب چونکہ آگے جانا ہوتا ہے تو اس لیے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی، میں سچ مچ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، بے لوس لوگ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں، جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی، کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، تو مجھے تو پتہ ہے نا جو رب و رسول کی رضا کے لیے تکلیف کہتا ہے اسے اللہ اجر کتنا عطا ہو۔ آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے، آپ کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے۔ جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ بے چین رہتا ہے۔
آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہوں، تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے، ہم کیوں کروائیں؟ بہت ساری دولت کمانے والے لوگ، پیارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے ملیں گے بعد، لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا، اللہ آپ کو برکت۔ میرے بھائی، انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا، پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا، وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیے۔ رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے اس کے اذن کے ساتھ، یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں گے، یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے، کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ محبوب داعی اللہ وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی رسول پاک، معرفت کے سارے دروازے کھولے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا، اس کی معرفت دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو، اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ؟ جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، جس کا رستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ؟ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں، آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی، کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا،
عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا۔ اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائے۔ یہ آپ کو طاقتور کرے گی۔ آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے۔ آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہیں سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت۔ تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے؟ کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں؟ کیوں کمزور پڑیں؟ کیوں کچی باتیں کریں؟ جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے، پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا اسی لیے تو پکے ہوتے، کچے مکان میں سکون سے سوتے، ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی۔ اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دربی، کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائیں، گاڑی کے آگے پیچھے بھاگے۔ یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اوہ ہو کیا بات ہے، کیا آنا جانا ہے۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذرا رکیے گا، 2 کلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا ہے۔ میں نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے تو فائدہ، اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی ذخیرہ آخرت ہو جائے، میری کوئی بات مانے تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہو، استقبال کرو، نعرے لگاؤ آگے پیچھے، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو نفس کی تسکین ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تسلی دینی ہے، میری بڑی شان ہے۔ بھئی یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت معافی ہو جائے گی۔ یہاں تھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے؟ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو بندے بڑے نعرے شارے لگا رہے تھے، اونٹنی کے آگے پیچھے بھاگتے، بلے بلے کرتے، وہ بڑا راضی تھا۔ اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے لوگ گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، نفس کو تسکین ہے، وہ بھی ذرا ہولے ہولے چل رہی تھی اونٹنی۔ تو اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہلول دانا، وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے ہلکا ہلکا، دیکھتے اور ہنستے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، چٹائی بھی کوئی نہیں، کچی زمین، اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، سادہ لباس، اور بڑے مطمئن اطمینان سے، پریشان ہو کے نہیں کہ اوہ ویکھو دی کتنی شان ہے، ایسے نہیں، بڑے اطمینان سے ہنس رہے ہیں۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو کہنے لگا یہ بابا کا ہنسنا کو معنی خیز ہے، یہ سادہ نہیں ہنسنا، اس کے اندر کوئی حکمت ہے۔ اونٹ سے اتر کے گیا، مجمع کو کھڑا کر جا کے کہنے لگا حضرت ہنستے کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان لوگوں کے نعروں پہ ہنس رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے، تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں۔ دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا تے لاڑا، اس ووٹی لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، اور جو کیتا سو کھانا۔ ختم ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑی دیر کے بعد۔ ہارون رشید کے دل پہ چوٹ لگی، سیانا بندہ تھا، سمجھ گیا۔ لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو، مالدار کو، بادشاہ کو، بڑے آدمی کو ایک خمار تو ہوتا ہے نا، میں کچھ ہے ہوں،
تو وہ جاتا بھی نہیں. پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے, میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے. اب ہنسنا اور معنی خیز تھا. کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا. تیرا رب کون ہے تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. جاؤ میرا رب مجھے دے گا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کچے نہ پڑھو مسلمانوں, کمزور باتیں نہ کرو, دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو, نہ کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھو. اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا. اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا. کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو؟ کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو, طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو, کبھی کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی میں یقین کامل, اطمینان, رب رسول کے وعدوں پر یقین. ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے, کہتے پریشانی بڑی ہے. پریشانی اور مومن, پریشانی اور نبی پاک کا غلام. پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑا تھا, تو ختم ہو گئی. پریشانیاں کدھر سے آ گئیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا, انزائٹی. چھوڑ یار, یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی. اور صحابہ کرام بڑے مضبوط. دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے, اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو, کمزور ہو جاتا ہے. وہ خاتون تھیں, آ کے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے, میرے لیے دعا کریں. اور درجنوں اور بیسیوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا, اس نے عرض کی, محبوب نے بس لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا دے دی. یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا. یہاں سے تو جو گزر گیا ہے, ان کے تو نام میں شفا ہے, ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے, ان کے تو تذکرہ نور میں شفا. یا رسول اللہ دعا کر دے. حضور ہمیشہ دعا کرتے, لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, اللہ شفا دے گا. اور اگر تو کرے صبر. ادھر دیکھو میری طرف. بات کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے. بے حوصلہ. وہ ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے, کہنے لگے میں بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے؟ کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. سب دعا کریں گے, اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے. ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو, لہٰذا آپ کو اس معاملے میں زیادہ نہیں کرنی چاہیے. جب رب چاہے, جس وقت چاہے. اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو, لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا غالب آئے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا. تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دیں. فرمایا اگر تو صبر کرے نا, گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے, تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا, اللہ جنت عطا کرے گا. گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو, یا تو شفا لے لو یا جنت. سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کدی گوڈے چ درد ہو رہی ہے شفا کے جنت, وہ ڈھیر سارے بندے کہنا ہے سائیں ہے گوڈے کا کچھ کرو نا. کمزوری ہے یہ ضعف ہے, اس سے بچیں, اس سے بچیں. طاقتور قسم کے نظریات ہو. تکلیفیں آئی جاتی ہیں, زندگی کے ساتھ سارا کچھ چلتا ہے. خاتون
سے حضور نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو شفا، اور اگر تو کہے تو میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، پورا پکے نظریات کے لوگ تھے نا، فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ کیا معنی ہے بات کا؟ حضور میں کر لوں گی مرگی کے ساتھ گزارا، تھوڑا سا وقت ہے گزر جائے گا، آپ دعا فرمائیں اللہ جنت دے۔ حضور نے دعا کر دی، اللہ اسے جنت عطا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے، عورت ہو حیا مانے۔ محبوب نے دعا کر دی، جتنی بھی مرگی ہوتی تھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا۔ صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں، باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا، اس بوڑھی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کچے نہ پڑے میرے عزیز، ذہنی طور پر آپ یقین کریں ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کی ہوتا ہے؟ اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تویز لکھ دیں۔ پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے۔ آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں کریں، ناجائز نہیں، لیکن جو لوگ لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرن نو دل نہیں کرتا، سارے انو کالا جادو ہو گیا، وہ کام کر کوئی میرے بھائی مہربانی کر باہر نکل جدو جہد کر۔ جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا۔ کوئی کام کرے، کوئی ہمت کرے، جدو جہد کرے۔ کمزور ضعف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے، اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر لیں۔ ڈرو اللہ سے۔ مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے۔ آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ادھر دیکھے میری طرف، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا کسی نے رستے میں روک لیا؟ جلدی بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں؟ وہ کوئی خدا کا خوف کرو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ مومن کی یہ بات ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں؟ کوئی ضعف اعتقادی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ 313 کا لشکر، 1000 سے مقابلہ، نہ زرہیں نہ تلواریں نہ گھوڑے نہ سامان زہر و ضرب۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ فتح عطا کر دے وہ۔ تم نکلو میدان میں، لیکن خدا کا۔ کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر؟ تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہاں اپنے بلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب سے نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا۔ وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں، وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟
تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو، خدا سے ڈرو۔ کچھ کبھی کبھی جٹ بٹ ٹرائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا، کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے۔ میرے دوستو، اپنی مضبوط اعصاب کے ساتھ، اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ، جولانیوں کے ساتھ، اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے۔ مضبوط زندگی گزارو، کمزور نہ پڑو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو۔ کمزور پڑنا چھوڑ دیں، طاقتور وقت گزاریں۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا، ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علیل ہو گئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود، سخت علیل ہو، یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی، پتہ نہیں میرا کی بننا۔ او بھائی چھوڑ دے، کیا ہو جائے گا، میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا کو، بڑے بڑے چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا، اس کا معنی ہی کوئی نہیں۔ پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا۔ اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا، قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا، میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا، سب کے بغیر چلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو، سب چلتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیل ہو گئے، اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا۔ ایک صحابی تیمارداری کو گئے، جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے تھے، صحت کی دعائیں کرنے لگے، عمر کی دعائیں کرنے لگے، تو مولا علی مسکرا پڑے، شدید بیمار ہے، مسکرائے، فرمانے لگے فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جناب صحت اتنی علیل ہے، فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، پھر تم دنیا سے جاؤ گے۔ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، شہادت سے جاؤں گا، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں کے بعد۔ ہم ہر بات میں کمزور ہیں، وہ بھائی آ جاتی ہیں، کون نہیں بیمار آج؟ میں نے بھی 4 گولیاں کھائی ہیں سویرے اٹھتے ہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤں گا۔ کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی اور کسی کو۔ اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ ہے، اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے، اس کو دماغ پہ سوار کریں گے۔ بیمار، پریشان اور بوڑھا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے، جو یہاں سے بیمار، بوڑھا، غریب نہیں نہ ہوتا، وہ کبھی بھی ہوتا۔ طاقتور رہیں، جیے، جتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزاریں، اپنے رب کی معرفت رکھیں۔ رسول پاک علیہ السلام داعیہ اللہ، نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا۔ جیسے میں نے کہا تھا، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، موت کا خوف بھی نہیں طاری کر رہا۔ وہ کوئی اور ہیں جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے، بندہ فاسق و فاجر نہ ہو، اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو، ورنہ یہ جو قبر ہے نا، قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر نہیں، یہ باغ ہے۔ ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، باغ۔ بہت تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چل، یہ جنت کے باغوں میں سے، اور اتنا سونا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے، یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے، تو موت کا خوف بھی نہیں، اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے۔
لیکن ڈر نہیں، خوف نہیں، کمزور نہیں پڑے۔ یہ جو بہت زیادہ سہمے سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں نا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں، کبھی کمزور نہ پڑیں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ کمزوری ہے۔ یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی؟ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئیں گی انشاءاللہ تعالی؟ اچھا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں، باقی سارے نہیں ہاں نہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اطمینان قلبی عطا کرے گا ہم سب۔ عورتوں کی نعت کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے، بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے، کسی کو بندوق لے کے منانے کا نہ، مسئلہ ہی بتانا ہے نا جی۔ اب جو لوگ خود سے ارینج کریں، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت اتنی آواز میں نعت پڑے جو عورتوں کے اندر رہے، وہاں سے باہر بھائی اتنی سی بات سمجھ آ گئی آپ کو بات کی، اس کے اندر رہے۔ اور باقی میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے، سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز انشاءاللہ بات مانے گی، یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح، ہم باقی سارا کچھ منوا لیتے ہیں، کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے، اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیں تو منا، اماں بھی مان جائے گی، بہنیں بھی مان جائیں گی، گھر والے بھی مان جائیں گے، بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں باپ سے۔ اس لیے یہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم یہ بات مناتے ہی نہیں، لہذا وہ مانتی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ محفل آگے چلے گی جی، اگر چلانی ہے تو نعت شاد کہی تو آگے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے ان دوستوں نے جو اتنا خوبصورت اتنا عظیم بندوبست کیا، بہترین جزا عطا فرما، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی نے دعا کے لیے کہا، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، تندرستی اور عافیت عطا فرما۔